بسم اللہ الرحمن الرحیم. براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، بلوچستان میں ہماری جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان سے وابستہ کچھ جو نام نہاد قوم پرست رہنما ہیں وہ بلوچستان کے حوالے سے جو تاریخ ہے وہ مسخ کر کے ہماری جو یوتھ ہے ان کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے وہ جن پروپیگنڈوں کا سہارا لے رہے ہیں اور جس طرح یہ حقائق وہ مسخ کر رہے ہیں، اس سے ایک میسج یہ بھی کنوے ہوا ہے کہ شاید یہ لوگ جان بوجھ کے یہ کوششیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بلوچستان میں ان کی جو سیاست ہے وہ عوام نے مسترد کی ہے، اور ان کے عملی کردار سے بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ حقیقی معنوں میں ہگا ہو چکے ہیں، اور انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ گراؤنڈ پہ انہوں نے جو بھی دعوے کیے ان کو تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور جب انہوں نے اقتدار کا حصہ بن کر عوام کے ساتھ جو وعدے کیے ان کو وہ عملی جامہ نہیں پہنا سکے، لیکن جب وہ اقتدار سے ہٹے تو پھر عوام نے تو ان کا جو اصلی چہرہ تھا وہ دیکھ لیا ہے. اسی لیے اب ان کو جب وہ مسترد کیا گیا تو اب انہوں نے اس کا جو ایک آپ یوں سمجھیں کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ ایک نئی جو کوشش ہے وہ شروع کی ہے کہ اب ایک منظم پلان کے تحت بلوچستان کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ مسخ کیے جا رہے ہیں، اور بلوچستان کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ مسخ کر کے یہ اپنے اکاؤنٹ کو بھی خوش کر رہے ہیں، اور شاید اپنی مردہ سیاست کو جو ہے وہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس صورتحال کے کیا اثرات اس وقت سامنے آ رہے ہیں، اور بلوچستان میں ہماری جو لوگ جو یوتھ ہے خاص کر وہ اس صورتحال کو کس طرح دیکھتی ہے، اور کس طرح اس تمام معاملے پر بلوچستان کے ایوریج ایک عام شہری کا جو رد عمل ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اس پر آج ہم کچھ کوشش کریں گے کہ گفتگو کریں، اور کچھ جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں خاص کر ہماری خواتین کے خلاف بلوچستان میں دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کی جانب سے، ان کا بھی کچھ احاطہ کریں گے. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں مروہ بلوچ. مروہ، بہت شکریہ. ایک تو یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں ہماری جو بلوچ خواتین ہیں ان کے خلاف ایک منظم منصوبے کے تحت یہ پروپیگنڈا جو کیمپین شروع کی گئی ہے، یہ جو نام نہاد قوم پرست عناصر ہیں اور ان کے جو سہولت کار ہیں یا پھر وہ سہولت کار جو کہ دہشت گردوں کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں، یہ آپ اس تسلسل کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، آج اگر سوشل میڈیا پر میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا پاکستان کی کسی بھی بیٹی کے خلاف جو ان کے خلاف باہمت کھڑی ہے، باشعور بیٹی کے خلاف آج سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو میں یہ بات پورا اعتماد ہو کر کہہ سکتی ہوں، بلکہ میں یہ بات حلفاً کہتی ہوں کہ فتنۃ الہندوستان کی پروکسی دہشت گرد مارنگ لانگو جو آج جیل میں بند ہے، جو آج جیل میں اپنی کی سزا بھگت رہی ہے، جو آج جیل میں گل رہی ہے، اس کی بہن دہشت گرد نادیہ لانگو ہے. دیکھیں آج، بلکہ میں نادیہ لانگو کو کہنا چاہتی ہوں کہ آج تمہارے پاس فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہے کہ تم آ کر ہمیں کاؤنٹر کرو، تم آ کر بلوچستان کی بیٹیوں کو کاؤنٹر کرو، تم آ کر ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کرو. تم آؤ، تم پوری دنیا کے سامنے وہ پروف لاؤ، وہ شواہد لاؤ، وہ گواہ لاؤ جو تمہاری بہن کو پرامن قرار دے سکے، جو تمہاری بہن کو مظلوم ثابت کرے، جو تمہاری بہن کو معصوم ثابت کرے. تمہاری بہن ایک دہشت گرد ہے، وہ ایک شدت پسند خاتون تھی، تم بھی اسی کے نقش قدم پر چل رہی ہو، تم بھی ایک شدت پسند اور دہشت گرد خاتون ہو جس کے پاس آج کوئی ثبوت نہیں ہے. بلکہ نادیہ لانگو تو اب خود ایکسپوز ہو رہی ہے، نادیہ لانگو اب خود پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے، اس کا اصل چہرہ آ چکا ہے. تو نادیہ لانگو نے اپنے ڈیجیٹل دہشت گردوں کو جو اس کے کرائے پہ پالے ہوئے دہشت گرد ہیں ان کو ایکٹیو کر دیا ہے میرے خلاف، پاکستان کی بیٹیوں کے خلاف، تاکہ وہ ہماری اے آئی جنریٹڈ تصاویر بنائے، وہ ہمیں ٹرول کر سکے، وہ ہمیں ڈرا سکے، وہ ہمیں دھمکا سکے. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ نادیہ لانگو کی بھول ہے. میں نادیہ لانگو کو بتا رہی ہوں یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں خوفزدہ ہونے والے سے نہیں ہوں. تم اگر اے آئی جنریٹڈ تصاویر بنا رہی ہو، تمہیں لگ رہا ہے ہم خوفزدہ ہوں گے، ہم ڈر جائیں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، پہلے کچھ عرصے پہلے جب اس کی بہن جیل نہیں گئی تھی، جب دہشت گرد مارنگ لانگو بلوچستان میں دندناتی ہوئی پھر رہی تھی، تب اس دہشت گرد خاتون نے اپنے پورے دہشت گردانہ ٹولے کو لے کر اس فتنے کو، اس دہشت گردی کو پھیلانے اور پوری دنیا کو دکھانے، جب وہ اسلام آباد گئی تھی، اپنا دہشت گردانہ کیمپ جب اس نے اسلام آباد میں سجایا تھا، جن کے لیے وہ جس کیمپ کے اندر وہ دہشت گردوں کے لیے آواز بلند کرتی تھی، اس کیمپ کے اندر جو بھی ایک سیاسی شخصیت یا ایک عام شہری یا ایک ہینکر جاتا تھا تو وہ اس کے ساتھ بھی چیخ کر، چلا کر، اسے ڈرا کر، اسے دھمکا کر چپ کروا دیتی تھی. تو نادیہ لانگو کو شاید لگ رہا ہے کہ وہ اپنے ان ڈیجیٹل دہشت گردوں کو ایکٹیو کر کے ہمارے خلاف تو وہ ہمیں ڈرا دے گی، وہ ہمیں دھمکا دے گی. اچھا، اس میں بروہ آپ نے بات کی نا کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈسہارٹ کر سکیں، اور یہ اس طرح کی کوششیں تو انہوں نے ماضی میں بھی کی ہیں، تو ان کی کوششیں ماضی میں بھی تو ناکام ہوئی ہیں، یہ کس طرح دوبارہ پھر یہ کوششیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ دوبارہ کوششیں صرف اس لیے
کر رہے ہیں کیونکہ ان کی قیادت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. آج BOIC بالکل ٹوٹ چکا ہے, ٹوٹ کر بکھر چکا ہے. تو اسی وجہ سے یہ دوبارہ بلوچستان اور پاکستان کی بیٹیوں کے کردار کشی پر اتر چکے ہیں, جو ایک انتہائی نیچ کام ہے, انتہائی گرا ہوا کام ہے, اور اس کرتوت سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ بلوچستان کی بیٹیوں کو ڈرا دیں گے, آپ دھمکا دیں گے, بلکہ میں نادیہ لانگو کو بتانا چاہوں گی کہ اپنے ڈیجیٹل دہشت گردوں کو کہو کہ باز آ جائے, ورنہ میں بے لحاظ ہوئی تو ان فتنت الہندوستان کے دہشت گردوں کو, ان BOIC کی شدت پسند خواتین کو اور نادیہ لانگو کو میں اس قدر ایکسپوز کروں گی کہ دیکھیں یہ پھر دنیا تو اپنی جگہ کہ بلوچستان میں کسی کونے میں چھپ نہیں پائیں گے, یہ اپنے منہ نہیں چھپا پائیں گے. اس وقت میں لحاظ کر رہی ہوں تو اپنے بلوچستانی روایات کا کر رہی ہوں, میں اپنے بلوچستانی رسم و رواج اور ادب اور تہذیب کا کر رہی ہوں. اور میں نادیہ لانگو کو بتانا چاہتی ہوں, BOIC کی شدت پسند تنظیم کے خواتین کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ میری تم لوگوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. میری دشمنی ہے, میری مخالفت ہے تو وہ میری نظریاتی ہے. آپ کا اور میرا نظریہ اس وقت لڑ رہا ہے, میرے نظریات آپ سے مختلف ہے. آپ ایک دہشت گرد ہو, آپ کے ذہن میں ذہنی غلامی ہے, آپ ایک شدت پسند خاتون, میں ایک محب وطن ہوں. میرے نظریات میں پاکستان ہے, میرے نظریات میں امن ہے, ترقی ہے, حب الوطنی ہے, جبکہ آپ ایک دہشت گرد ہو. تو میں آپ کی مخالفت کروں گی, بلکہ تا قیامت تک کروں گی, جب تک میں بلوچستان میں ہوں, اسی صوبے میں رہ کر میں آپ کی مخالفت کروں گی, جس سے آپ مجھے کبھی بھی نہیں روک سکتے. ہر بچی ہماری مروہ ہے, بلوچستان کی ہر بچی مروہ کی طرح آج اگر میں ایک مروہ ہوں تو ہر گھر سے ایک مروہ نکلے گی, ہر گھر سے مروہ نکلے گی بھی, اور ان کا سامنا بھی کریں گی. اور AI جنریٹڈ تصاویر کچھ نہیں کر سکتی, نہ وہ کچھ ثابت کر پائیں گی. ہماری جو بچیاں ہیں, ہماری جو خواتین ہیں, بلوچ خواتین جو ہماری غیور خواتین ہیں, جنہوں نے اپنے ننگ و ناموس پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا ہے, ان کا تو بیانیہ جیت رہا ہے ان کے خلاف, ان دہشت گردوں کے خلاف, ان کے سہولت کاروں کے خلاف. ابھی یہ سوئی اور ڈیرہ بوٹی کے حوالے سے جو تازہ صورتحال سامنے آئی ہے, ان کی باتیں سنی, ریاست نے ان کو سنا, ان کی ترقی کے لیے, ان کے تعلیم کے لیے, ان کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے باقاعدہ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں, اور بتایا گیا کس طرح یہ صورتحال جو ہے بہتر بنائی جا رہی ہے. تو یہ تو ان کا بیانیہ جو یہ تو فیل ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ریاست پاکستان ہے, یہ ریاست ہے, اور ایک ریاست ایک ماں ہوتی ہے, اور ہم سب اپنے ریاست کے بچے ہیں, ہم ان کے اولاد ہیں, وہ ہمیں دیکھتے ہیں, وہ ہمیں سنتے ہیں. ایک ریاست ہے اور ہماری فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ابھی ڈیرہ بگٹی میں اور سوئی میں IGFC نارتھ نے جس طرح سے ایک کھلی کچہری لگائی, جس پر بلوچستان کی بیٹیوں کی باتیں انہوں نے سنی, ان کے شکایات سنے, ان کے مسائل حل کیے, چیکس پاس کیے. سردیوں کے تمام وہ سہولیات وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ عوام کو آگے جا کر مشکلات کا سامنا نہ ہو. انہوں نے وہاں پر بیٹیوں کی تعلیم کی بھی بات کی, اور وہاں پر انہوں نے تمام بلوچستان کی بیٹیوں کے شکایات بھی سنے, اور انہوں نے ان مسئلوں کو فوری حل بھی کیا. اور میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ ان بیٹیوں نے, بلوچستان کی اور پاکستان کی بیٹیوں نے IGFC کو یہ بات باور کرائی کہ ہم انہی شدت پسند خواتین کے خلاف, ہم انہی دہشت گردوں کے خلاف ہم آپ کے ساتھ کھڑے, ہم ان دہشت گردوں کے خلاف کھڑے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم پاکستانی بیٹیاں ہیں, ہم ان شدت پسند خواتین کی مزید گمراہی میں نہیں آئیں گے, مزید ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے, مزید ہم اپنے مستقبل کو داؤ پر نہیں لگائیں گے, جو ان BOIC کے خواتین کے خلاف منہ پر اور ان BLA کے دہشت گردوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا مروہ یہ بھی بتائیے گا نا, یہ جو ابھی ایک کچھ نیا انکشاف سامنے آیا ہے کہ بلوچستان سے ہماری جو خواتین ہیں, جو ہماری بچیاں ہیں, ان کو ایک تو ان کو یہ استعمال کر کے ان کے نظریات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر دوسری طرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ورغلا کر یہ اپنے سرکلز میں شامل کر کے پھر ان کو ابراڈ لے جانے کے لیے لے کے جاتے ہیں. پھر وہ وہاں پہ ظاہر ہے ان کی کوئی اور اس کے لیے پلاننگ ہوگی. تو اس پہ بھی تو کل یا جس طرح حالیہ دنوں میں مختلف گیدرنگز ہوئی ہیں, یہ معاملہ بھی تو اٹھایا گیا نا بلوچ خواتین کی جانب سے کہ کس طرح ہمیں لوگ زبردستی اپنے نظریات جو ہیں وہ تو اپنے کی کوشش کر رہے ہیں, ریاست مخالف جو عناصر ہیں خاص کر. دیکھیں, ہمارے ریاست کے پاس آفیشیلی یہ ڈاکومنٹس ہیں کہ BOIC کی نشاندہی پر, BOIC کی شدت پسند خواتین کے ڈائریکشنز پر جن بیٹیوں کو وہ ٹریپ کرتے ہیں, پھر ان کو جو اپنی ذہنی غلامی میں مبتلا کرتے ہیں, انہی BLA کے دہشت گرد انہیں اغوا کرتے ہیں. پہلے وہ انہیں افغانستان منتقل کراتے, وہاں سے وہ انہیں یورپ بھیج دیتے ہیں, وہاں پر ان کے تمام ڈاکومنٹس, ان کے NICs, ان کے پاسپورٹس ان سے لے لیتے ہیں, بلکہ انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیتے, ان کے اوپر دہشت گردی کرنا شروع کر دیتے, بلوچستان کا ایک برا تاثر پورے دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتے کہ یہ بلوچ کلچر ہے, یہ بلوچستان کی بیٹی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب میں ان دہشت گردوں کو اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ مزید آپ کی دہشت گردی نہیں چلے گی. اغوا وغیرہ کے واقعات درج, اس پہ مقدمات درج نہیں کرائیں گے جو اس طرح کے لوگ تو ظاہر زبردستی لے کے گئے تو اغوا کر کے لے کے جاتے ہیں. دیکھیں, زبردستی جن بیٹیوں کو یہ اغوا کرتے ہیں پھر انہیں فوراً سے یہ فدائی بنا دیتے, فوراً
بچپن سے ان کے خلاف یہ BYC کی خواتین پروپیگنڈا اسٹارٹ کرتے ہیں, ان کی کردار کشی کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, اور جن بیٹیوں کو یہ ٹریپ کرتے ہیں, جو ان کی دہشت گردی میں پہلے ڈسٹریکٹ ہو کے چلے جاتے ہیں, جب ان کو احساس ہوتا ہے, جب ان کے ساتھ درندگی اور بربریت کا ان بیٹیوں کو نشانہ بناتے ہیں, جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط ہے یا ہم غلط پر کھڑے ہیں, پھر جب وہ واپس آتے ہیں ان کو وہ شہید کرتے ہیں. دیکھیں, بلوچستان ایک قبائلی علاقہ ہے, یہاں پر بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کو درد کیا جاتا ہے, لیکن زیادہ تر بلوچستان کی بیٹیوں کو یہ دہشت گرد دور دراز علاقوں سے ٹارگٹ بناتے ہیں, خاص کر وہ علاقے جو دور دراز علاقے ہیں بلوچستان کے. بہت شکریہ ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلوچستان کے حوالے سے جو کچھ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, اور خاص کر بلوچستان کے اس معاملے پر جس طرح سیاست چمکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں قوم پرست عناصر کی جانب سے, جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ہلاک یا الحاق کے حوالے سے کیا جو خدشات ہیں وہ سامنے آ رہے تھے, یا اس حوالے سے جو مختلف دیگر نام نہاد نظریات پیش کیے جا رہے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, وہ صورتحال بھی ابھی جس طرح آپ کے سامنے اشکار بھی ہے. بلوچستان کے قابل فخر بیٹے, بلوچستان کے وہ سیاستدان جو حقیقی معنوں میں بلوچستان کے اس صورتحال پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور دشمن کے نظریات کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, ان کے پروپیگنڈوں کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. انہوں نے یہ واضح پیغام دیا ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں قوم پرست جماعتوں کی جانب سے, یا ایسے عناصر جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے مختلف معاملات جو حقائق ہیں خاص کر ان کو وہ مسخ کر کے لوگوں کو گمراہ کریں, ایسی کسی کوشش کو وہ کامیاب نہیں بنا سکتے, کیونکہ بلوچستان کے لوگ حقائق جانتے ہیں, اور انہی حقائق کی بنیاد پر بلوچستان کے لوگوں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا جو نظریہ ہے, ان کا جو ایجنڈا ہے, اسے ناکام بنانے کے لیے اب میدان میں اتر کر جو اپنا کردار ہے وہ ادا کرنا شروع کیا ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ دوررس جو نتائج اس تمام صورتحال کے سامنے آئیں گے. اگلے پوڈ کاسٹ میں ناظرین کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.